الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 6 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے اتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ حضرات، قرآن پاک کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب بھی قوموں نے سرکشی اور بغاوت کی ہے، تکذیب و عناد پر کمر باندھی ہے، کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیوں کا مذاق اڑایا ہے، تو اللہ کا سخت عذاب ان پر آیا ہے۔ حالانکہ وہ ہر اعتبار سے مضبوط تر تھے۔ مشہور قومیں، قوم عاد، قوم ثمود، ان کی طاقت و قوت کا موازنہ آج کل کے لوگوں سے لگانا دشوار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے جرموں اور گناہوں کی پاداش میں ایسا پکڑا گیا کہ نام و نشان مٹ گیا، وجود ہی ختم ہو گیا۔ انہیں بہترین ساز و سامان دیا گیا تھا، بارش اور نہروں کی وجہ سے ان کے باغات اور کھیت شاداب تھے، عیش و خوشحالی کا دورہ تھا، مگر نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں ایسے گرفتار ہو گئے کہ کوئی چیز انہیں بچا نہ سکی۔ عبرت کی نگاہ کھولنے اور صحیح زندگی گزارنے کی دعوت دیتے ہوئے اللہ پاک کا ارشاد ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا انہیں ان باتوں کا احساس نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کا فرمان نہیں پڑھتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ یعنی ہم پہلی امتوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں تباہ کر چکے ہیں، جبکہ ہم نے ان کو دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی۔ یعنی وہ لوگ طاقت و قوت میں تم سے زیادہ تھے۔ رزق کے وسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی، خوشحالی اور وسائل رزق کی فراوانی تھی، ان کے علاقوں میں خوب نہریں بھی جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ ان سب باتوں کی تفصیلات بتلا کر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں ہلاک کیا ہے تو تمہیں ہلاک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی قوم کی مادی دنیاوی ترقی اور خوشحالی سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت کامیاب و کامران ہیں۔ یہ مہلت کی وہ صورتیں ہیں جو بطور امتحان اللہ تبارک و تعالی قوموں کو عطا فرماتا ہے، لیکن جب یہ عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ساری ترقیاں اور خوشحالیاں انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کامیاب نہیں ہوتی، پھر اللہ ان کی جگہ پر دوسری قوموں کو آباد فرماتا ہے۔ اللہ ہم سبوں کو دینی ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔